مرحبا بكم وأهلا وسهلا في هذا اللقاء، ونحاول أن نتحدث عن أحدث أو ممكن نقول أفضل طرق لتعليم اللغة العربية. وهذا اللقاء وهذه الحلقة حلقة موجهة إلى معلمي اللغة العربية، إلى العاملين في مجال تعليم اللغة العربية بالدرجة الأولى. چونکہ عربی زبان ایک زبان ہے اور یہ بھی جس طریقے سے ہم اپنی فطری زبانیں سیکھتے ہیں، تو اس کو اگر ہم فطری زبان کی طرح سیکھیں، اس میں گویا کہ ہم واقعی زبان سیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہمارے ہاں کچھ الگ طریقے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ نقصانات ہوتے ہیں یا کچھ خلل آ جاتا ہے، کہ جس میں ہم ترجمے کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں، یا اس میں ہم جو استماع ہے، سننا سمجھنا، اس کو بالکل یکسر انداز بالکل چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے بہت بڑا خلل آ جاتا ہے۔ ہم اگر ذرا نظر دوڑائیں کہ ہم اپنی مادری زبان بچپن میں کس طریقے سے سیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے بچہ سب سے پہلے سنتا ہے، تو 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے 4 5 مہینے 6 مہینے تک وہ صرف سنتا رہتا ہے، اور سننے کے بعد پھر وہ مرحلہ آ جاتا ہے تکلم کا، وہ کچھ نہ کچھ پھر بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو بولتا ہے، اس کی جو ہے بنیاد پہلے سے سماع کے ذریعے سے بن چکی ہوتی ہے۔ اگر کسی بچے کے کان بالکل بند کر دیے جائے اور بالکل کچھ بھی نہ سنیں، تو یہ بچہ جو ہے بول بھی نہیں سکتا۔ یہ سب سے افضل جو فطری طریقہ ہے، یہی طریقہ افضل ہے کہ استماع کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جائے۔ اسی وجہ سے جو بین الاقوامی لسانی معیارات ہیں عربی یا کوئی بھی زبان سکھانے کے، اس میں یہ ہے کہ بالکل ابتدا میں 40% استماع ہے اور 40% پھر محادثہ ہو، اور باقی جو ہے قراءہ ہے، کتابہ ہے، تو وہ 20% رہ جاتے ہیں اس کے لیے۔ تو اسی وجہ سے کہ جتنا زیادہ سنے گا اتنا ہی زیادہ وہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے چند بالکل جدید طریقے جو ہمارے ہاں جن کا فقدان ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے التعلم بالالعاب اللغویہ۔ مختلف گیم، مختلف کھیل ہوتے ہیں جن کو ہم استعمال کر کے، جن کو ہم نافذ کر کے کلاس کے اندر ہی باقاعدہ جن کو عربی زبان سکھانے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں مثلا مفردات کی طرف ہم آ جاتے ہیں، جو مفردات طالب علم نے لیے ہیں، تو اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ استاذ جو ہے طالب علم کو کہے اريد 20 كلمة في 30 ثانية، اور پہلے مرحلے میں یہ جو ہے بات ذہن میں رکھنی چاہیے کوئی بھی استاذ ہو معلم اللغت العربیہ، کہ جتنے بھی کھیل ہے لغت کے حوالے سے، اس میں 2 چیزیں جو ہے ملحوظ رکھنی ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ ایک طالب علم اس پر پورا اترتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ انعام دیا جائے، وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اور دوسری چیز ہے کہ اس کی ٹائمنگ مقرر ہو۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا اريد 20 كلمة في 30 ثانية، اريد 30 كلمة في 40 ثانية، اور پہلے مرحلے میں اس کو ہم بالکل عام رکھتے ہیں۔ پھر دوسرے مرحلے میں ہم اس کو ذرا مقید کرتے ہیں، کہتے ہیں اريد 20 كلمة حول السوق فقط في 30 ثانية، یا اريد 20 كلمة حول التعارف فقط، اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اريد 10 أفعال فعل،
الفعل الماضي أو الفعل المضارع أو فعل أمر. أريد 10 أفعال خاصة بالصف: يقرأ، يسمع، يجلس، يقف، اس طرح کے. اور اس میں بھی ٹائمنگ ہے 10 أفعال فی 15 ثانیة، اس طریقے سے. یہ ایک ہے. اسی طریقے سے اس میں یہ ہم کر سکتے ہیں کہ استاد جو ہے طالب علم کو کہے اريد کلمۃ آخرها با. اب ہر طالب علم، اور اس میں بھی استاد جو ہے اپنی ٹائمنگ کو نوٹ کریں کہ ہر ایک طالب علم کو زیادہ سے زیادہ سوچنے کے لیے 5 سیکنڈ دیں، 5 سیکنڈ سے زیادہ نہ دیں. اريد کلمۃ آخرها تھا. اسی طریقے سے ایک اور لعبہ ہے، گیم ہے، کہ اريد کلمۃ تبدأ یا بدایتها یا تبدأ بالمیم. اسی طریقے سے کہہ سکتے ہیں اريد کلمۃ علی وزن جمیل، نحیف، سمین. اب اس پر جلدی جلدی سے وہ تمام طلبہ سے وہ کریں. اسی طریقے سے وہ یہ بھی کر سکتا ہے اريد کلمۃ اولها آخرها حرف النون، نؤمن، نحن. یہ بھی زبردست چیز ہے، لیکن اس میں استاد زیادہ سے زیادہ سوچنے کے لیے 5 سیکنڈ دیں. اسی طریقے سے استاذ وائٹ بورڈ پر ایک جدول بنا سکتا ہے جس میں مختلف چیزوں کے نام لکھیں، لیکن الگ الگ ان کے حروف ہوں، اور پھر طلبہ میں سے کسی کو کھڑا کر